السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اشہد ان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لا حول ولا قوة الا باللہ۔ 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 اللہ اکبر اللہ اکبر۔ لا الہ الا اللہ وانا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبیا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلة والفضیلة وابعثه مقاما محمودا الذی وعدته انک لا تخلف الميعاد۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ وصلی اللہ تعالی علی عبد اللہ ورسولہ خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ واجب تکریم حاضرین کرام، سورہ الفتح اور دی 8 سے 9 دو آیتاں میں تھوڑے سامنے پڑھیاں۔ جب تک کوئی آدمی کسی نعمت کی قدر نہیں پہچانتا وہ صحیح حق ادا نہیں کر سکتا۔ پتہ ہی نہ ہوئے بے شاید مقام اور مرتبہ کی ہے تو آدمی وہ سلوک نہیں کرتا جس دے وہ لائق ہوں۔ اس تو اسی فارسی زبان ضرب المثل پڑھتے رہے برائے نہادن چے سنگو چدار۔ پتھر ہوئے یا سونا ہوئے جنہوں قدر ہی نہیں انہیں رکھ ہی چڑھنا، وہ سونا بھی ادا دا جی پتھر ہے۔ اس پاروں قرآن مجید نے اس مقام پہ نبی علیہ السلام دا مقام و مرتبہ بیان فرمایا۔ اور سیاق جڑا منافقین دے بارے جب لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا
نبی علیہ السلام دی محبت دے بلند بانگ دعوے بھی کرتے رہے، جہاد بھی کئی باری چلے جاندے، سب کچھ کرتے، مگر وہ حق نہ ادا کیتا جڑا اللہ دے رسول دا سی۔ اور یہ تھوڑے جانے سی، بہت بڑی تعداد سی منافقین دی، تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے قرآن پاک برے لفظاں نہیں یاد کیتا، اور بہت آخر سے جا کے آخیا کہ رسول اللہ صاف صاف انہوں نے ہن برا کہو، ورنہ پہلا یا ایھا الذین آمنوا، اے زیادہ جدو تسی پڑھو گے نا مکی مدنی صورتاں یہ ہی نظر آؤ گا، مدینے کی صورت خواہ یہ منافقاں کا ذکر کہ اے لوگوں جو زبان سے ایمان کے مدعی منہ کہندے جے ایمان لے آئے دے، کوئی ایمان دا حق تے ادا کرو، ایمان لیا جو پہچانو کہ رسول دا کی مرتبہ مقام ہے اور دے مطابق وہ حق برتاؤ کرو۔ تو اس آیت دے اندر بھی دعاں چ اللہ پاک نے رسول اللہ دی شان حضور دا مرتبہ لوگوں دے سامنے بیان کیتا کہ جڑا پیغمبر خدا نے تانوں دیتا ہے، اندازہ بھی ہے تانوں کڈی وڈی نعمت خدا نے تانوں دیتی، تو تسی ایویں سرسری جا ادھر تعلق رکھ دے جے، اے نہیں، صحیح طرح پہچانو کہ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بھیج کے تہاڈے تے کڈا احسان کیتا، اور اے نبی دے اس مقام اور مرتبے کا لحاظ کر کے وہ حقوق ادا کرو جڑے پیغمبر دے ہے، انہوں برتاؤ نہ کرو جڑا صحیح امتی نو کرنا چاہیے۔ یہ سارے اسی جڑے ایمان دے مدعی نا، محبت دا دعوے دار تے ہر مسلمان ہے، کوئی ایسا کلمہ گول نہیں جڑا آکھے نا میں حضور نہ محبت نہیں رکھدا، حضور دی محبت تو بغیر تے دین نہ ہی نہیں کسے شاید، دین تے یہی ہے بھی نبی علیہ السلام نہ سب تو ود کے محبت ہوئے، مگر یہ محبت خالی دعوے اگر کردا رہے آدمی وہ دا حق نہ ادا کرے کہ ایڈا محبوب ایڈا پیارا پیغمبر تے میرا برتاؤ نہ کیڑا۔ اس سے علامہ اقبال رحمۃ اللہ نے بہت پیاری بات کہی ہے کہ تسی ہر وے آندے جیسی درود پاک پڑھنے فلاں کر دیں، سن لو تان داری از محمد رنگو بو از درود خود میں اعلیٰ نام، بہت سخت بات کہی ہے کہ اپنے درود شریف نہ رسول اللہ دے پاک نام نو خراب نہ کر، کیونکہ تیرے اندر رسول اللہ دی کوئی رنگ و بو نہیں، ذرا بھی نہیں کوئی نقشہ جڑا حضور دا سی ویکھتے سی اپنی شکل کو، نبی پاک علیہ السلام دی خوبو ہیگی ہو جدو کشٹ سرے تو کوئی نہیں حلیہ تیرا نہ کوئی امر رسول اللہ دا، کیوں آپ دا نام درود شریف تو لینا، ڈانٹ دیتی کہ تو خدا دا خوف کر، رسول منیا ہی تو انج حق ادا کر جے میں خدا دے رسول دا ہوندا۔ تو اللہ رب العالمین نے اس موقع سے جو کوئی بیان کیتا تھوڑا میں تہاڈی خدمت عرض کرنا، اسی جڑے نا دودھ پین والے مجنوں بہت جلوس کر لے، جھنڈیاں لا لیاں وہ کر لیاں، مگر جس کے عملی پیغمبر آیا انہوں بالکل کنڈ دیتی، وہ تو منہ پھیریا، وہ دل ذرا نہیں توجہ کر دے، اس پاروں یہو جی محبت جڑی ہے کوڈی دی، نہ رب دے دی کوئی قدر ہے نہ رسول دے، اسے تو دنیا دی خزین فی دنیا دلیل و رسوا سی، دنیا دی ہر قوم جتھے چاہتی سانوں چھتر مار دی ہے، ساری کوئی عزت نہیں، ورنہ رسول اللہ دے منن والے جڑے وہ دنیا سب تو زیادہ معزز نہ ہون تے ہور کنے ہونا، اللہ انہاں دی پشت تے ہوندا، وہ فرشتے ہوندے، انہاں دا حال ہوندا کہ ہر ملک جتھے چاہندے کافر آ کے سانوں جوت پھیر دے، اسی انہاں دا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، انہاں دے پیریں پے اس پاروں بھی ساڈیاں محبتاں جڑیاں جھوٹیاں، اگر اسی صحیح معنی محبت کردے ہوندے او دا کوئی حق ادا کر دے۔ تو اللہ رب العالمین نے ہن مضمون تے بہت لمبے چوڑے نے مگر اختصار نہ بیان کرا، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے تین چیزاں اللہ دے رسول دے بارے خدا نے بیان کی کہ بے شک ہم نے ہی تجھے بھیجا ہے، تو آپ نہیں نبی بنیا تو نہ کوئی جعلی ہے، تینوں اساں بھیجا، یہ بہت بڑا سرٹیفکیٹ ہے کہ مالک کائنات نے زمین آسمان دے رب دا تو بھیجیا، یہ پہچانا تو صحیح کہ دنیا دے ایک حاکم دی طرفوں کوئی آ گیا ہے نا ڈی سی اور کمشنر، تے لوگ آندے یار صدر مملکت نے انہوں بھیجا، یہ دن انہوں نہیں منا گے، بغاوت ہوگی آئین دے خلاف، اللہ آندہ پہچان دے جے کہ رسول کین بھیجا، پہلا انا کلا ہی جڑا وہ بے شک، وہ دن الف لگ گیا وہ بچے نا ہے، ہم بے شک ہم، اگے پھر ارسلنا چ بھی نون الف نا، بے شک ہم ہی ہیں جس نے تجھے بھیجا، تو نہ آپ دعویٰ جھوٹا کیتا نہ اور کسی نے، شیطان نے تیری کوئی مدد کی، ہم نے بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ میں جڑا اس جہان دا مالک ہوں، تو میرا نمائندہ ہے، میرا سفیر ہے مخلوق دے، انہوں نے پہچاننا چاہیے کہ تو جدوں بولدا تو نہیں اسے بولدا، اسے تیری زبان سے خدا بول رہا ہوں، ارے اس پاروں کیا کہ میں ہی ہوتے رسول آپ کا تعالی، جڑا رسول دی گل مندا رسول دی نہیں مندا، اگر آپ نبی نہ ہوندے تے عرب دے اندر ہور تھوڑے سردار ہوئے، کسے نہیں اسی پوچھتے، مگر جدوں اللہ نے آپ نے سر سے تاج رکھتا کہ میرا رسول نبی ہے، ہن آپ دا مقام اتنا بلند اعلیٰ بھی کائنات کوئی آپ دی برابری نہیں کر سکتی، اور اسی زبان یا ایھا النبی، نبی کہنے اللہ دے پاک رسول نوں، پہلا نوں نبیاں نے، نبی دا معنی بات ذرا ادھر بھی نکل گئی، نبی دا خود معنی بلند مرتبہ، جڑی زمین دوسری زمین نہ اچھی ہوئے نا، اے نیویاں زمیناں نشیب ہے، وہ دے مقابلے بلند علاقے ہے، انہوں نے عربی زبان نبات من الارض، باقی زمین نہ رہے اچے، اس تو جتنے نکلیا نا لفظوں سے ایک معنی آیا
کہ جڑا نبی ہوندا نا اپنے زمانے دا سارا تو بلند مرتبہ آدمی ہوندا، سب اس نال نیویں ہوندے آ، وہ پائے دا کوئی بھی نہیں ہوندا، بڑی شان ہوندی تد انہوں نبی کیا جاتا، اور نال یہ بھی پھر اللہ تعالیٰ انہوں اپنی طرفوں خبر بھی دینا، نبوت ان چ ہوئے تو بلند مرتبہ، نبا ان چ ہوئے تو اللہ دی نبا اللہ، کہ وہ اپنی طرفوں کچھ نہیں بولتا، خدا انہوں خبر دینا، اس تو زمین آسمان ٹل جان پیغمبر دی بات نہیں کر سکی، انہیں اپنی طرفوں نہیں کہی، خدا دی طرفوں۔ اور تیسرا معنی پھر نبی ان دا ہوندا راستہ، کیا طریق المستقیم، کہ جو لوگ سیدھے رستے سے چلنا چاہتے ہیں ایک ہی رستہ، باقی سب رستے غلط ہے، سب دانشور فلسی جھوٹے ہے، صرف ایک رستہ حق دا رو پیغمبر دا۔ تین معنی نبی دے ہی ہے، بلند مرتبہ جس کو خدا خبر دیتا ہے، اور جو لوگوں کے لیے راہ راست کا صحیح طریقہ ہے، بس اگر چاہوں جیسے نجات پیغمبر دے طریقے تے ہوں تو اللہ پاک فرماتا جنہوں میں نبی بنا کے انار صلی اللہ ہم نے تجھے بھیجا، اور تین کام ہے تیرے ذمہ شاہداں و مبشراں و نذیراں۔ بیساں پہ کے ہر گروہ میں موٹے سیدھے معنی بنا لے، حالانکہ شاہداں دا معنی صاحب ڈکلیئر کرنے والا، اعلان کرنا جائے میں نا اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول، کی معنی ہے حاضر ناظر، صاحب معنی کہ میں اعلان کرتا ہوں، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے اور محمد صلی اللہ کے بندے رسول، ہر مسلمان شہادت دیندہ اشہد اللہ الہ۔ تو پیغمبر شہادت دیندہ آ کے لوگوں دے سامنے دین دی، جو دین اللہ نے انہوں دیتا ہے، پہلا کم ہوا کہ وہ آ کے لوگوں دے سامنے شہادت اعلان کرے، ڈکلیئر کرے کیا خدا نے حق دسیا دیتا باطل ہے، صحیح اور غلط ہے، کلیئر کرے، یہ پہلا کام ہے کو شاہد ہوئے۔ اور یہ ساریاں شہادتیں پہلی شہادت دی قلبی ہے کہ وہ خود اپنے دین تے ایمان رکھتا ہوئے، اے خنی کوشش کرنا کہ بیان ہو جانا، مگر یہ سمیٹنا بہت مشکل ہے کہ پہلی شہادت قلبی ہے کہ وہ آپ یقین رکھتا ہوئے کہ میں حق کہہ رہا، کئی ہوں بڑے بڑے عالم ہو آپ دل چوں متذبذب ہوں، اندر شک ہوں کہ یار کہہ رہے ہیں گل پتہ نہیں صحیح ہے نہیں، اللہ دا آمن رسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمن، رسول آپ ہی مان لے آਉਂਦਾ پہلا اپنی دین کتاب، وہ دل گواہی دینا کہ یہ نہ شیطان دی ملاوٹ ہے نہ میرے اپنے خیالات دی، میرے سے کچھ نہیں، یہ سب خالص حق ہے جڑا خدا کی طرف آ رہا ہے، یہ شہادت قلبی ہے کہ وہ دل جڑا نا اس تو ساری دنیا دشمن ہو جاتی ہے، سب انہوں آدھے مجنون اور پاگل ہو گیا، مگر وہ آدھا تھی سب بھی آنے جے، تسی اکھاں دے آنے جے میں سجاکھاں، میں کس طرح آفا تمہاروں نا اللہ ماجرہ، تسی میرے نہ چکھ دے جڑے میں اکھاں نہ دیکھدا فرشتیاں نوں رب دا کلام سننا، وہ آنے ہو تسی میرے سجاکھے نہ لڑائی کر دے، اے یقین ہے قلبی پیغمبر دا ہے ہوندا، انہوں نہ پہاڑ ہلا سکدے نہ کوئی اور کائنات ہلا سکدی، وہ آپ اللہ کو علم دا کہ اکھاں نہ ویندا جنت دوزخ نوں، کس طرح اپنی گواہی نوں چٹھا دے، شہادت قلبی، اور اس تو بعد شہادت لسانی ہے، پھر وہ زبان دے نال بھی اعلان کردا، وہ حق پھر لوگوں نوں دسدا، اے شرک دے تے توحید ہے، اے فسق ہے اللہ تعالیٰ دی اطاعت ہے، اے شر ہے اے خیر ہے، ہر شے نوں پھر وہ اعلان کر کے لوگوں نوں دسدا، یہ وہ پھر لسانی شہادت ہے کہ اپنی زبان نہ حق نوں این واضح کر کے جاندا، اور اللہ دے پاک پیغمبر سے کروڑاں درود و سلام ہے کہ آپ نے آخیا میں ایک شے بھی جڑی تانوں رب دے قریب کر سکتی سی نا جنت چلا جا سی چھڈ کے نہیں چلیا، دس کے چلیا، اور ہر وہ شے جڑی تانوں دوزخ تو دور کر سکتی سی نا وہ بھی دس کے چلیا، میں دنیا تو اس حال جا رہا کہ نہ کوئی نیکی رہ گئی ہے دسن والی تے نہ کوئی برائی رہ گئی ہے جڑی واضح کرنی سی، ہر شے میں کلیئر کر گیا۔ اس باروں ہی کل بھی پروفیسر آئے سی بھی کس طرح اسی آنے بھی حضور تو بعد نبی نہیں، مگر نبی یار میں کوئی کھیل نہیں پیا بے موقع اللہ بارش برساؤں رہے، جدوں ضرورت ہوئے ادوں نبی نہ بھیجے تو وہ بھی اللہ کی طرفوں سمجھو ایک زیادتی ہوں معذل، اللہ نہیں کرتا، جدوں ضرورت ہے بھیجدا، جدوں نہیں ضرورت بے موقع بارش وہ بھی غلط ہے۔ ہن نبی کیوں آوے؟ نبی تد آؤں جہاں پہلا نبی کہہ دیا کہ بہت چیزاں باقی ہے، پچھلا ہونے والا مکمل کروں گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تک ہن بھی اینیاں تبدیلیاں دے باوجود انجیل یوحنا لکھا کہ بہت دین دی گلاں دسن والیاں باقی سی مگر تسی نہیں انہاں نال سمجھ سکدے، ہن میں خدا کو جا کے تہاڈی دوسرا پیغمبر بھیجو آؤں گا، وہ اس دین نوں مکمل کروں گا، یا اجے کم رہ گیا ہوئے کچھ، یا پچھلی تعلیم تے ملاوٹ ہو جائے، وہ محفوظ نہیں رہی، لوگوں نے وہ گڑبڑ کرتی ہے، یا یہ ہے کہ ایک خاص قبیلے اور قوم چ نبی آیا دوجا نہیں آیا، اس علاقے دا نبی سی دوسرے خالی ہے، تینے سبب سی نبی آن دے، اللہ نے آخیا دین مکمل ہو گیا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ کس طرح یہودی عالم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا تو اب سے ایک ایسی آیت اتری ہے کہ ساڈے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام تے اتری ہوندی تے اسی انہیں عید دا دن مناؤں دے، لوگوں نے یہ ہر وقت چاہ ہوندا بھی عیداں منا لو، کرنا کراؤنا کچھ نہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہا سانوں یہ جعلی عیداں مناؤن دی لوڑ نہیں، مینوں یاد ہے کہ ساڈیاں دو عیداں اس دن اکٹھیاں سی جس دن آیت اتری ہے، میدان عرفات سی
اور جمعے کا دن سی۔ عرفے کا دن بھی حج کا سارا تو آلہ دن ہے، اور جمعے کا دن اس دنوں کا سردار ہے۔ دو عیداں اس دن جمع جدوں آیت اتری کہ اج دین خدا نے مکمل کر دیا، ہن کوئی نواں سبق نہیں اترنا آسمان تو۔ اور حفاظت کا بھی ذمہ خدا نے لے لیا کہ امتاں بدل دینیاں سی، ملاوٹ کر دینیاں سی، گم کر دینیاں۔ اللہ پاک نے انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، ہم نے اس کتاب کو اتارا اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ زیر زبر نہیں بدل دیتی۔ اور پھر ایک بات تھی، کسی قوم نہیں آیا دوجے علاقے رہ عالمگیر نبی کوئی نہیں آیا۔ ہر نبی آتا سی میں اسرائیلیاں نہیں ہے۔ خود عیسیٰ علیہ السلام نے آکھا انجیل سے اپنے شاگردوں نے آکھا سامریاں دے گھراں جانا جائے، حالانکہ فلسطین سی ہو دوجے علاقے نہیں، سامری قوم، فرمایا سامریاں دے گھراں نہ جاؤ، صرف اسرائیلیاں دے گھراں جاؤ، کیونکہ میں صرف اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی طرف بھیجا گیا۔ میں نے خدا نے صرف آکھا کہ اسرائیل جڑے گمراہ ہو محدود دائرے سے نبی علیہ السلام دے زمانے کیویں عالمگیر بارش رہی چڑھ دے لیں کان النبی یبعث الی قوم خاصہ فبعثت الی الناس عامہ۔ نبی اپنے اپنے کاماں لے آؤندے سی، میں ساری دنیا لی تینے کام ہو گئے مکمل، دین محفوظ اور سارے جہان دی۔ فرمایا ہن نبی دی کی ضرورت؟ تد فرمایا انا خاتم النبی لا نبی بعد، میرے آنا سیل ہو گیا دروازہ، میرے بعد کوئی نبی جڑا بنے وہ دجال اور کذاب ہے، کوئی نبی نہیں آتا۔ تو اللہ رب العالمین نے شاہد بنایا کہ رسول اللہ نے اپنی تعلیم تے ایمان بھی رکھیا، ذرا شک نہیں آپ کہ کوئی اس گل غلطی ہے، زبان نہ بھی حق واضح کرتا، اور زبان تو اگے پھر عملی شہادت ہے۔ زبان نہ سی مولوی حضرات بہت بیان کر دے، عمل کچھ بھی نہیں، لوگ میں یار کر دے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اے حال نہیں پیغمبر دا علیہ الصلوۃ والسلام۔ پیغمبر جو آندا نا جے لوگاں نوں سیر دسدا تا من عمل کرتا، لوگاں نوں کہہ دیندا بے نفل ہے نہ بھی کرو تو کوئی گل نہیں، مگر آپ نے ساری ساری رات خدا دا پیغمبر جاگدا، سارا سال روزے رکھدا، سوائے چند دنوں دے وچ چھڈدا، نیکی چ بہت اگے ہوندا، پریکٹیکلی بھی نمونہ ہوندا، وکھاوندا لوگاں نوں کہ جو میں کہہ رہا یار اتنے مینوں اینا اعتبار ہے کہ میں تہاڈے تو ود کے عمل کروں۔ اور اس وے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ام رضی اللہ تعالیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جدوں دو آپشن دیتے نا رب نے، آ بھی کر لیں ٹھیک ہے، بھی حضور نے انہوں تو جڑا بہترین سی انہوں اختیار کیا کہ اعلیٰ کام میں کرنا۔ اس تو فرمایا وہ شاہد ہوندا ہے، حاضر ناظر دے چکراں پہ کے گل دا بیڑا ہی غرق کرتا۔ شاہد نے کیوں اللہ نے بنانا لوگوں دے اعمال ویکھن والا؟ اللہ ستار ہے، پردہ پوش ہو، نہیں چاہتا کہ لوگ دنیا بندے دے گناہ دیکھے، کوئی نہ دن قیامت دے بھی انہیں آکھنا پردے بلا کے کسے نبی نوں پتہ نہیں لگا، کسے فرشتے نوں، مینوں پتہ تو کام کیتے، میں علیحدگی بلا تینوں تک کہ دساں میرے علم چ، مگر میں اتنے بھی تیرا پردہ رکھا تھا جی پردہ رکھا۔ اے خدا دی ستاری ہے، کیوں لوگ ساڈے آپ مخاوے دوسرے یہ نہیں گل، صرف یہ ہے کہ پیغمبر شاہد ہوندا، اس معنی ہے کہ جو دین لوگوں نے دسدا پہلے اپنے دل دی گواہی وہ نال ہوندی، مندا کہ حق ہے، زبان نہ وہ اعلان کرتا اور پھر عمل کر کے دکھاؤں۔ ایک ایک گل جڑی نہ نیکی بدی تو بچیا ہوں، نیکیاں کرتا، مکمل نمونہ اپنی تعلیم دا۔ اور آخری مرحلہ ہوتا پھر جڑا شہادت جڑی نا پھر جہاد دی، کہ اس دین کو اگے پھیلانا چاہتا کہ دین پوری دنیا غالب ہے، ساری دنیا اس رنگ رنگی ہے۔ اس پر جو اللہ نے کیا نا ہم نے تجھ کو شاہد بنا کر بھیجا، تو دفتر آ گیا سیرت نبی دی، پیغمبر خدا دے یقین دا بیان آ گیا، آپ دی زبان تو جو نکلیا وہ سچائی بیان ہو گئی، آپ دے عمل تے مہر لگ گئی کہ پیغمبر خدا نے دین سے عمل کر کے دکھایا، اور جڑا پھر کوشش کی دنیا ساری گمراہی چو کڈ لی۔ یقین جانو جڑا سورہ جمعہ اللہ نے آکھا وین کانوا من قبل لفی ضلال مبین، وہ دا نقشہ کی کھچی کوپن دے رہا سی حضور دا، ہن تو پہلا دنیا دا رنگ ہی ہور سی، اسی چونکہ نبی علیہ السلام دے دور سے ایک کافر ادب نہیں کر رہے، آپ بھی توہین کرنا چاہتے، یہ بالکل شپرا چشمہ، میں انہوں نے کہوں گا چمگادڑ ہے خبیث، انہوں نے روشنی چنگی نہیں لگتی، یہ اس سنہرے جانتے جنہوں نے پتہ لگتا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم دے آن تو پہلا خدا بھی امیر کنہ کو بندے راست آؤ کا ظلمات فی بحر الجین، جی ایسا ڈونگا سمندر ہوئے وہ انہیرے ہون رات دے تے بدلاں دے، یکشا موجن فوق من فوق ایتے ایک لہر چڑھی آتی ہے، وہ دوجی لہر چڑھی آتی اتنے بدل چھائے، رات ہے، سمندر دا اپنا پانی کالا ہے، بدل ہے اور کپ نیرے تے نیرا۔ اللہ آندا اینا نیرا بھی ہاتھ کٹو دوجے ہاتھ نوں تسی اپنا ہاتھ نہیں تسی ویکھ سکتے۔ اس طرح گمراہی نہ کسی گرجاں دین سی نہ مندراں سی، سب بدماشی، ساری دنیا اس طرح پھسی سی، ناقص و نابود مند و دیر لگ انسان جڑا بیچارہ جکڑیا گل چ توق پایا ہوئے سی، ادھر پادریاں نے جکڑیا انہاں کو ٹیکس لیندے سی مولویاں کی طرح کہ اینی فتو دیو جنت دا ٹک لینا دے، ادھر امیر اور سرمایہ دارا غریباں کو کچلیا سی، حکمرانوں نے اپنے تخت وچھایا سی اور لوگوں کو سجدے کرواؤندے سی،
انسان بیچارہ بالکل اس میں پسیا ہوا کچھ حال نہیں سدا یہ تو اللہ کے رسول نے آ کے انہوں کی جان چھڑائی تو انہیں کسی نے جمہوریت لب گئی کسی نے آزادی بجائے منن دے بے سارا جڑا نا تمہیں نصیب ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے تو نصیب ہے یہ تعلیم نہ تے پنڈتاں کو سی نہ پاس کڈو اپنی کتاباں کہ کو سی علم انسان پورے دے پورے جہالت دربے سی غرق سی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے جدوں گئے ایسا دین دے کے گئے روشن یہ ساری بدقسمتی اسی چھٹی آ بھی منہ موڑ گئے پھر وہ غیراں تو اسی ملوکیت لے لی وہ سرمایہ داری لے لی ورنہ رسول خدا نے جو دین دیتا سی دنیا بالکل چند اللہ آندا وین کان من قبل رفیع ضلال رسول اللہ دے آن تو پہلا بے شک تسی بہت کھلی گمراہی سی اینا کوپن دے رہا سی تانوں راہ نہیں سی ہاتھ نوں ہاتھ نہیں سی دستا آپ نے آ کے روشن کیتا حق جڑا سی انہوں واضح کیتا اور کھول دیتا وہ مبشرا و نذیرا ہر شے واضح کر کے نال کلیئر دستا کہ آ کام کرو گے یہ نتیجے دنیا بھی خوشیاں ہون گیاں اور جنت بھی ملو گی یہ بھی تبشیر جڑی نا کہ نیک اعمال دا صلہ ہے ایتھے بھی آ ہوگا اگے بھی کلیئر دس دیتا ایویں خالی گیا وہماں نہ رہو کہ کرو کراؤ کچھ نہ نہیں مبشرن اے کام کرو گے تو میں تمہیں خوشخبری دینا کہ عزت رابرو ہے اتنے آخرت و نذیرا تے دوجے پاسے میں تمہیں بالکل وارننگ دے دینا کہ جے میری تعلیم تو منہ موڑیا ہو رستے چلو گے نا خزیًا فی الحیات دنیا اس دنیا کی رسوائی اگے بھی اشد العذاب ہے اس سے بھی پیغمبر کا کام ہے کہ وہ ڈاکٹر کی طرح دسے کیا دوائی کھائیں گا شفا ہوگی اے کھائیں گا مر جائیں گا وہ گول مول نہیں رکھتا بھی جی مرضی امت کری جائے ہوں حق کی بیان ہوا کہ اگر ایسا رسول ہے تو انہوں کی کرنا چاہیے ہوں صرف من چھڑو تو اپنا درود شریف پڑھ سو جعلی درود ہی پڑھو تو امام زین العابدین دی پڑھو میں صرف وہ تو چند ٹکڑے پڑھوں گا امام نے رسول اللہ جلا درود بھیجا حضور دی خدمت خراج عقیدت درود کی ہے خراج عقیدت کہ محبت نہ امتی حضور دی خدمت اپنی طرف نظرانہ پیش کرتا کہ پیغمبر تیرے رحمتہ ہون واقعی تو سن دین دسیا اور یہ کوئی کلمات بند نہیں او پڑھو تو نہ پڑھو ساڈے بزرگاں چو بہت بڑے نیک آدمی سی قاضی سلیمان منصور پوری جنہوں نے رحمت اللہ العالمین لکھی وہ ایک درود شریف لے کے انہوں نے وہ پسند انہوں نے کہا یار میں پڑھنا اللہم صلی علی محمد اللہم رب البیت الحرام رب الرکن والمقام و رب المشعر الحرام اے اللہ اللہم رب الحل والحرم اے رب جڑا ہل اور حرم دا مالک ہے حرم دا علاقہ اس تو باہر ہل ہے سارا اے رب جڑا ہل اور حرم مکے دا مالک ہے رب البیت الحرام اور تو بیت حرام کعبے دا بھی رب ہے رب رکن والمقام حجر اسود دا بھی اور مقام ابراہیم دا بھی رب ہے رب المشعر الحرام اور مشعر حرام مزدلفہ دا اے پہلا رب نو وڈیایا کہ سارے مقام تیرے ہیں ہن کر کی بحق کل حرف من القرآن انزلتہ فی رمضان جڑا قرآن تو رمضان سے اتاریا سی او دے ہر حرف دے بدلے ایتاں دے کچھ حرف جن حرف الف بیت جیسے آندے انہاں سارے حرفاں دے مقابلے بلغ روحا و رواحا اہل بیت من التحیۃ والسلام انہاں سارے حرفاں دی تعداد دے برابر اللہ ہر کثیر ہر لمحہ میری طرفوں میرے نبی دی روح تے اور میرے پیغمبر دی آل تے درود اور سلام پہنچا کیویں محبت دا نظر ڈب گیا محبت کی اس رسول دی قدر نہ کریے جنہیں وہ نیریاں چوں کڈیا ہوں بے شک چمگادر کہندے رہے نہیں جی نبی پاک نے کی دیتا اور یقین جانو جڑے خاکے چھاپ دے تے انی حضور دی توہین کر دے نبی پاک نے انہاں دا کی بگاڑیا صرف دشمنی انہاں نوں چھپرا چشن ہے چمگادر ہے جویں چاند چڑکوں روشنی نہ چنگی لگدی ہے نیرا ہی پسند ہے انہاں نوں یہی ہے کہ بدماشیاں ہوندیاں شراباں ہوندیاں زنا ہوندے حرام کاریاں یہ نبی نے کیوں دین دس اے تھلے کتاب لکھی رسول اللہ پاروں ہر امت جڑی جنا جدے پلے ایسے کچھ بھی سب کو ادھروں گیا منن نہ من خود یورپ دے لوگ منتے بھی جہاں نیریاں اسی رہندے سی وہ اندر کوئی نہ سر کوئی یونیورسٹی سی نہ کوئی کتاب سی نہ جہالت صرف گرناتا اور سپین جدوں آ کے مسلمانوں کو علم پڑھیا روشنی ہو گئی انہوں نے گاہ کام نو اگے ودا دیا چلو ٹھیک ہے محنت کی اسی پیچھے رہ گئے مگر فیض سارا ہے سید کائنات فخر موجودات محمد عربی صلی اللہ بالکل آپ نے درد ہاں آئین نو آغاز کر اس دنیا چاہ کے کہ نواں آئین جڑا سی نویں شاید جڑی پیش کی جہالت دی بجائے علم دیتا بدماشی دی بجائے تقوی دیتا تو امام فرماؤں دیا اللہ دے رسول تے درود و سلام ہوئے جنہیں کی کیتا جڑا اللہ آندا ہے دین دے واسطے شاہد آپ نے پہنچاؤں لی کنہ دکھ اٹھایا تو ضرور تو صرف تھوڑے جملے پڑھنے اللہم صلی علی محمد امین کالا وحی اے اللہ رحمتاں پیج اپنے اس پیغمبر سے
جڑا تیری وحی دا امین جنوں تو امانت دار سمجھا اینوں میں کلام دیواں تے صحیح صحیح پہنچاؤں گا تو امانت سب تو پہلا حوالے کی وَنَجِيبِكَ مِنْ خَلْقِكَ اور تیری ساری مخلوق تو جڑا پاکیزہ ترین ہے اور یہ بھی پھر موقع ہوگا کدی رسول اللہ تے بھی رب نے انعام کیتا کہ آپ نے دنیا ساری نوں للکاریا کہ دنیا جہان کوئی بندہ آوے میرے خاندان ورگا خاندان ہوا پاویں کوئی کافر گزرا پاویں بکری گیا میں آدم تو لے کے حلال تو جمیا میرے خاندان کتے حرام نہیں آیا یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا حضور نے ممبراں تے آکھیا بھی کوئی کافر بولے اتنے اینی حرام ددگی ہو رہی ہے میرے بڑیاں تو کسی نے بلکاری کی میں نکاح چو پیدا ہویا میرے خاندان سفار زنا نہیں آیا چن کے آپ نے کہا اللہ نے آدم دی اولاد چ ابراہیم نے چنیا وہ چ اسماعیل اور پھر ہاشم نے پھر مینوں چنیا میں اللہ کا چنیا خاندان دا آدمی اس تو فرمایا اپنی ساری مخلوق تو جنہوں خدا نے نجیب شریف ترین پیدا کیتا اور پھر صفیہ کا میرے بعد اور پھر اپنے بندیاں سے چن لیا جس تو اسی مصطفیٰ نے سارے تے نظر دوڑائی حدیث پاک چاہتا اللہ نے پوری زمین تے نظر ماری اور ویکھیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دل ورگا کوئی دل نہیں انہوں پھر اپنے نبی بناؤ لی چن لیا امام الرحمت و قائد الخیر و مفتاح البرکت اے امام لفظ نہیں ملتے آندا خیر امام رحمت جنہیں آ کے رحمت ونڈی اچن چے طبیب حقانی کھولے راز نے ہن درد منداں دے روگ گوائے تے فیض بنڈے رحمانی پیغمبر نے آ کے مطلب کھولتا کلینک آؤ دکھی سارے بیمار میرے کو علاج کراؤ کوئی چور طائب ہو گیا کوئی زانی چھٹ گیا کوئی پہچان دے جی پہلا مرتبہ تے پہچانو حق تے تد ادا کرو گے جے سمجھو نہیں کوئی بندہ سی اس تاریخ چلو 14 سال پہلے کھے سمجھا تسی خدا دا پیغمبر قیامت تک لی توڑا رب الحج امام رحمہ وقائد الخیر اور ہر نیک بات تو توڑا رب قائد ہے و مفتاح البرکہ اور برکت اگر چاہوں دے جو دی چابی اتھوں کنجینہ حل ہونا کما نصب علی امر کے نفس اے پھر جو آپ نے محنت کی تھی او دا امام زین العابدین نے بیان کر کہ جیسے کما نصب علی نفس کا امر کا نفس اے اللہ تیرے دین نو قائم کر لی پیغمبر خدا نے پھر اپنے آپ نو کھڑا کر کلا بندہ یتیم اور بکریاں چارتا رہا سر تے سہارا کوئی نہیں مگر رب دا جدو حکم ہوا کھڑا ہو گیا کلا پوری دنیا دشمن ہے آندے باپ دادا پوچھتا آیا تو کون ہے اس نے کہا کما نصب علی امر کے نفس تیرے دین واسطے خدا اے اللہ انہیں پھر اپنے آپ نو کھڑا کر دیتا دکھ سہ پتھر کھادے وہ جڑیاں وہ لوگوں نے پائیاں گل کٹے وطنوں بے وطن کیتا ارض فیک للمکروہ بدنا اور تیرے دین دی خاطر اپنے بدن نو دکھ سہن لی پیش کر دیتا لوگوں نے کس طرح طائف پتھر مارے رسول اللہ نے جدو حضرت عمر عائشہ صدیقہ پوچھا رسول اللہ احد دے دن نالوں بھی کوئی برا دن تہاڈی زندگی چ آیا احد تہاڈے دند مبارک شہید ہوئے سر زخمی ہوا حضور نے فرمایا عائشہ کوئی نہیں میری زندگی سب تو ناگوار دن طائف دا آیا کہ میں مکھیوں مایوس ہو کے گیا بے نہیں سن دے انہاں سرداراں نال گل کراں انہاں گل نہیں سنی آخیا جے خدا نے تینوں پیغمبر بنا تو اسی کعبے دے غلاف نوں ٹکڑے ٹکڑے کر دے ایڈے بید نکلے تے آپ نے آخیا چلو تسی نہیں سنتے مینوں لوکاں نوں گل سنا لین دو نہیں سویرے گڑیاں کھڑے کرتے لوگ پتھراں نال چوڑیاں اللہ دا پیغمبر نکلا تو بارش شروع بے ہوش ہو کے خون دے پھارے کوئی ہوش نہیں آپ نے فرمایا صاحب مینوں یہ بھی خبر نہیں سی کہ میں آسمان سے کہ زمین کوئی پتہ نہیں زید نے چکیا سوار کیتا لے گیا نال سی زید ابن حارثہ باغ جا کے لٹایا اتنے کافر سردار عتبہ صاحبہ انہوں دا باغ سی مگر انہوں ترس آیا آخر بھرا برادری سی انہوں اپنے غلام نو عداس نو آخیا بیا لے انگور پلیٹ چ لے جا چوڑ جا کے منہ چ ہے ساڈا بھائی جدو انہوں نے چوڑیا تو حضور نے بسم اللہ کیا ہوش آئی تو انہوں نے پوچھا اینا میں نہ سرداراں کو رہنا اینا کبھی بسم اللہ نہیں کیا تو کس طرح بسم اللہ کیا حضور نے فرمایا تو کیسے علاقے دا انہوں نے آخیا میں نینوالا عراق دا ہے فرمایا ہاں میرے بھائی یونس دا شہر ہے انہوں نے آخیا تو یونس نوں کیویں جاندا تو تیرا کیویں بھرا حضور نے فرمایا وہ بھی خدا دا نبی سی لوگاں انہوں بھی دکھ دیتے میں بھی خدا دا نبی انہیں پیر چوم لے ایمان لایا کافراں نے بلا کے آخیا اسی ترس کھا کے یار کر لیا سی تو وہ نال ہی ہو گیا وہ پیر چومن لگ پیا اس کیا تہاڈی مرضی ہے مننا منو نہ منو جو انہیں دسیا سوائے خدا دے نبی دے کوئی نہیں دس سکتا وہ نام دی مسجد بنی ہوں طائف دے رستے عداس موقع ملے تو جاؤ طائف نو کدی دیکھ لو وہ عداس نامی نصرانی مسلمان ہو کے حضور دے پیر چومے اس پھر نعیم صدیقی مرحوم نے بڑی پیاری گل کہی طائف میں سرب ناز رواں ہے وہ دیکھیے نا اپنے تصور چ لیاؤ خیال کرو بیا طائف ہے اور وہ تو سرب ناز سارے باغ جو آلہ پلدا انہوں سرب ناز آندے آندا ساری مخلوق دا سردار طائف میں سرب ناز رواں ہے وہ دیکھیے
پتھر وہ کھاتا جور اٹھاتا ہوا چلا، جن کی بھلائی چاہی دکھایا انہی نے دل، پھر بھی انہی کی خیر مناتا ہوا۔ فرشتہ آ گیا جبریل اور نال ملک الجبال آیا، پہاڑاں دا فرشتہ، کہ اللہ نے دیکھ لیا جو انہاں لوگوں نے تیرے نال کیتا، اگر تو چاہنا تو دو پہاڑ ٹکرا دے جان تے مکہ طائف برباد کر کے رکھ دے جا۔ تو حضور نے فرمایا نہیں میں نہیں چاہتا، شاید انہاں دی پشتاں جو کوئی لا اللہ پڑھنے والا نکلا، کوئی جمیا ہے نا۔ تو امام فرماتے تو اپنے بدن نو دکھاں لئی وقف کرتا، تکلیفاں سیاں دین خاطر، ورنہ تھی کر المکروہ ہے بدن وکاشف فی الدعاء الیک حامت۔ اور بڑا امتحان آیا بے تیرے دین وال بلاؤن واسطے تینوں اپنے قریبی رشتہ داراں نال لڑنا پیا، اپنے پرا پتیجے چاچے تا سارے مکے دے قریش، بڑا امتحان ہوندا۔ آدمی غیراں نال ساریاں ٹکراں لیندا نہ آئی تی، ہر برادری پرا فرمایا تو اللہ دے دین دی خاطر کہ انہاں دین وال سہام جڑے گہرے رشتہ دار سی انہاں نال جنگاں لڑیاں، وہار وفی رضا کوسرت اپنے قبیلے نال تینوں جہاد کرنا پیا، وقتا فی یا دین کا رحمہ۔ اے شاہد جے قرآن دی آیت ہی سمجھا رہا ہیں، دین پہنچاؤن کہ دنیا ساری نے اس رستے لے ہونا، تیرے دین نو زندہ کرنے واسطے اپنے رشتے جڑے سے رحمی قریبی کٹ دے، انہوں نے سارے تعلقات ختم کرتے، کچھ نہیں میرا لگتا۔ واکثر ادنین علی جہودن اپنے نے انکار کیتا، انہوں نے پڑھا دفع کرتا، کوئی خاندان نسل نہ پوجا، وقرب الاکسین علی استجابت ملکا، تے بیگانیاں نے تیری گل سنی او مدینے دے سی، تیرے کوئی رشتہ دار نہیں رکھ دی، تو انہوں نے نیڑے کر لے، یہ دین نو مندے انہوں نے نیڑے کیتا، اپنے نے دین نو چھڈیا تو پرا کرتا۔ وبالا فی کربادین جڑے تیرے نہ پیار کرنے والے سی وہ دور دے بھی سی نا، انہوں نے حضور نے پیار کیتا۔ وہذا فی کربین اور اپنے جے تیرے دشمن سی حضور نے نفرت کی، تینوں راضی رکھیا، سب سے پلاتیاں وادبا نفسہ فی تبلیغ رسالت کا، اور تیرا دین پہنچاؤن لی لگا رہا ساری عمر، واتبا بالدعاء الی ملتک اور تیری ملت وال بلاؤن وال اپنے آپ نو تکلیفاں چ پایا، وشغلا بنصح لأہل دعوتک اور جڑے تیرے دین نو من گئے انہاں دی خیر خواہی چ مصروف رہے، وہاجر الی بلاد الغربت محل الناہیہ موت نے رحلے وموضع رجلے ومسکن راسے ومانس نفسے۔ ہن وطن ہی بڑا پیارا ہوندا، فرمایا جتھے پیدا ہویا سی جس علاقے نال انہی محبت سی، جڑا خدا دا شہر سی وہ بھی تیری خاطر چھڑتا کہ اگر دین نہیں مندے میں مکہ چھڑ دینا اور اپنا علاقہ چھڑ دینا، پردیس جا کے مدینے رہ لینا، دین نہیں چھڑنا۔ ارادۃ منہ لاعزاز دینک، یہ سارا کچھ کیوں کیتا؟ ارادہ صرف حضور دا سی، فرمایا تیرا دین اللہ غالب آئے واستنصارن علی اہل الکفر بک، تیرے منکر کافر جڑے انہوں نے تیرے کو مدد لے کے غالب آئے، حتی تستتب لہو ما حاول فی ادائک۔ کئی نبی وچے کم چھڑ گئے، گناہ انہوں دا کوئی نہیں لوگوں نے ساتھ، مگر فرمایا شکر ہے کہ اللہ دے رسول نے تیرے دشمنوں دے بارے جو چاہیا نا وہ انہوں دی زندگی کی تکمیل نو پہنچا، سارے مٹ گئے، عرب کفر تو خالی ہو گیا، اسلام دے جھنڈے لہرا گئے، بس تم لہو ما دبر فی اولیائک، اور تیرے دین والوں نے جو انہیں پسند کیتا سی وہ تکمیل نو پہنچا، دین والوں دا گروپ جڑا سی وہ غالب آ گیا، مکے جی جھنڈے اسلام دے لہرائے۔ ہندا میرے معاوضی ماں دی کہ سارا تو زیادہ اثر میرے سے ادن ہویا جدن مکہ ویکھے، کافر ہی سی نا سارے، بڑی دشمنی حضور نے کیتی تھی، مگر اس رات میں ویکھیا کہ جس دن مکہ فتح ہویا، نہ بینڈ وجے نہ ڈانس ہویا نہ نعرے مارے، ساری رات طواف ہوندا رہا، نمازاں دے لوگ پڑھتے سجدے، اسے میرے دل نے منیا کہ ابراہیم علیہ السلام تو بعد اج دا دن ہے جدوں یار کعبے دا صحیح حق ادا ہویا، اسی تے بہت پڑا پوچھتے شرک پوچھے، دل تے اثر ہویا، تو دسیا کہ دشمناں دے بارے جی جو تو چاہیا مکمل ہو گیا، مٹاتے گئے۔ فنہض الیہم مستتما مستفتن بعونک، تیری مدد لے کے پھر خدا دا رسول اپنے ساتھیوں کے ذریعے مکے نو چڑھائی کیتی، ومتکبینا علی ضعفہ بنصرک، تیری امداد نہ پھر اتنے جا کے انہوں دے علاقے فغزاہم فی اکر دیارہم وہجم علیہم فی بہبوتک، این انہوں دے ٹکانے اور گڑھ چ جا کے حضور نے مقابلہ کیتا، حتی ظہر امرک وعلت کلمتک ولو کرہ المشرکون، پاویں مشرک کنا ناپسند کلمہ اللہ دا غالب آیا اور دین جڑا سی غالب آیا، آخر تے آکھیا ہن سارا جڑا کیتا ہے پھر دعا کی منگی ہے، اللہم فرفعہ بما قضا فیک الی الدرجۃ العلیٰ من جنتک، اللہ دے پیغمبر نے اللہ جڑی تیرے لیے اتنی محنت کیتی ہے یہ بدلے چ انہوں جنت سب تو اعلیٰ مقام دے، اے درود دا اصل ترجمہ، درود دا معنی ہی تعظیم ہے کہ مرتبہ حضور دا بڑا دیں پھر دنیا، جدو اسی اللہ صلی نا عربی چ ہن موقع نہیں وہ بھی پڑھوں گا کہ صلاۃ نماز نو اسی کیوں آنے اور درود پھر کسے
تعظیم آدھے اصلی معنی دا تعظیم ہے، نماز دی بھی ایک تعظیم اسی اللہ دی کر رہے ہیں، رسول اللہ دا دبے عظم فی الدنیا والآخرہ، ایس دنیا چی حضور دی شان بڑھا کہ آپ دا دین ہر جگہ پھیل جائے، اور آخرت چی بڑھا کہ جدو ساری دنیا محتاج ہوگی، آج خدا نہ کون گل کرے، آدم تو علیہ السلام سارے نبیوں کو پھر کے خیر حضور کو ہوں گے سارے جہان دے لوگ کہ اللہ دے پیغمبر، آج خدا نہ کوئی کلام نہیں کر سکتا، خدا انہیں غضب سے آج کون سفارش کرے؟ تو رسول اللہ فرمایا ہاں اللہ نے میرے لیے منصب ہے، 7 دن سجدے، پھر اللہ نے آکھنا سا اٹھا تیری گل منا، فرمایا تینوں اللہ تعالیٰ اے پیغمبر جیڑی تو محنت خدا دے دین لے ایڈی کیتی، رشتے دار چھڈے، وطن چھڈے، دکھ اٹھائے، یہ بدلہ اللہ دے اپنے پیغمبر نوں جنت اعلیٰ مقام حتی لا یساوی فی منزلہ، ایسا اعلیٰ مقام کہ وہ کوئی انہوں دی برابری نہ کر سکے، سارا جہان تھلے ہوئے، اور حضور پاک نے پڑھیا نا جان تو بعد میں تسی پڑھ دی آت محمد علیہ الوسیلہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ دے، تو دسیا حضور نے کہ وسیلہ کی ہے، اسی وسیلے ہو رہی بنائی پھر دیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا وسیلہ جنت ایک مقام ہے، تھلے 8 جنتاں فردوس سارا تو چلی 100 جنت کہنا 8 دروازے، 100ویں جنت جڑی وہ فردوس، وہ دی چھت ہے اتنے اللہ دا عرش ہے، یہ چھت جڑی نا عرش تو تھلے اور جہان تو اتنے چھت، یہ الوسیلہ، اور ایک بندے نوں صرف الاٹ ہونا ہے، اور فرمایا مینوں امید ہے کہ وہ بندہ میں ہی ہے، مگر دعویٰ نہیں کرتا، تہاڈا کام ہے کہ تسی اذان تو بعد میرے لیے دعا کرو کہ اللہ ساڈے پیغمبر نوں وہ مقام عطا کر، تے میں پھر تہاڈی سفارش کروں گا۔ اس تو فرمایا امام زین العابدین کہ اللہ تیری خاطر جڑے پیغمبر نے دکھ اٹھائے وہ دا بدلہ جنت ایسا بلند مقام دے کہ کوئی انہوں دے مرتبہ برابری نہ کر سکے، ولا یکافا فی مرتبہ، اور وہ مرتبہ ایسا ہوئے کہ دوجا کوئی ثانی نہ ہوئے آپ دا، ولا یواضع لدیک ملک مقرب ولا نبی مرسل، نہ کوئی مقرب فرشتہ پاویں وہ جبریل ہوئے تے پاویں کوئی بہت بڑا پیغمبر ہوئے وہ بھی نیڑے نہ آ سکے اس مرتبے دے، ایڈی شان دے، وعرفوا فی اہل الطاہرین و امت المومنین میں حسن شفاعت، تے باقی ہن ساڈے غریباں نے بھی کرنا ہی، بے جدوں حضور نے ایڈا اچا مرتبہ دے تے پھر آپ دا جڑا خاندان ہے اہل بیت انہاں لی بھی، اور جڑے مومن ہیں امتی انہاں لی حضور نوں نہ پھر حسن شفاعت، ایسا موقع دیں اختیار کہ حضور اپنے بیچارے ساتھیاں کی سفارش کر سکن، اجلا ما وقتو، سفارش بھی پھر ایڈا کھلا موقع دیں، آرہ تو آلہ جڑا تسی وعدہ حضور نہ کیتا، یا نافذ رضا و یا وافی القول، تو وعدے پورے کرنے والا خدا ہے، اپنی گل نوں پورا کرنے والا، تیرے وعدے خلاف نہیں ہوندے، یا مبدل السیئات بآداب من الحسنات، تو گناہ نوں بدل کے نیکیاں بنا دینا، انک ذو الفضل العظیم الجواد الکریم، تو بڑے فضل دا مالک ہیں تے سخی ہیں تے کریم۔ اے درود شریف ایک تھوڑا جیسا پڑھیا، اس تو درود پاک جڑا نا لوگوں نے اپنے اپنے رنگ پڑھیا، امیر علی دا پڑھا جڑا ممبر تے سکھایا ہوں، 3 صفحے جڑے آکھیا رسول تے درود بھیجنا تے اتنا بھیج، دل کر کے رکھ جا کرو، تینوں رب نے نبی بنایا، اسی پہچاننے ہیں کہ تو عام ہادیاں ورگا ہادی نہیں، تو عام کوئی دانشور فلسفی نہیں، تو خدا دا پیغمبر ہے، جی زبان سے نکلیا لفظ جڑا وہ وہی ہے، خدا دا کلام ہے، اور تیرا عمل جڑا خدا دی طرفوں مور شدہ کہ پیغمبر ماذ اللہ صاحبکم و ماذا، اے سورہ نجم جب میں پڑھنا کئی مجلساں میں آکھیا جنہ سیرت و نبی بیان کرا سارا چھڈو، صرف اے 2 لفظی بیان کر دے سب کچھ آ گیا، ساری گمراہیاں دی جڑ ضلالت ہے اور غوایت ہے۔ ضلالت کی ہے بے علم ہونا، آدمی نو خبر ہی نہیں، بے علمی کوئی غلط کام کر لو، یہ جہالت ہوندی، پہلی کسر یہ ہوندی بندہ بے خبر ہے تد غلط کام کردا، دوجا غوایت ہے کہ جاندا ہے مگر نفس دی خواہش لی، بدکاری دی، بدماشی دی خاطر غلط کام کردا، وہ غوایت بھٹک جانا۔ رسول خدا لی جدوں رب نے ضمانت دے مور لاتی ماذ اللہ صاحبکم کہ جڑا تہاڈی راہ ہدایت واسطے رہبر آیا نا، اے نہ علم چ غلطی کھاندا نہ عمل چ غلطی کھاندا، نہ دا علم غلط ہو سکدا نہ دا عمل جڑا دے خرابی آندی ہے، ماذ اللہ صاحبکم، نہ اے بے خبر ہے کہ جاندا نہیں دین نوں، نہ گواہ کہ شیطان دے کہ پٹک دے، اے جو کچھ کردا راہ راستے۔ اس تو پیغمبر خدا سے درود و سلام اللہ دا حکم ہویا، ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، بیان تے چاہندا نا من سارے تے لایا جم کریے، موقع آ جانا نویں خطبے دا، اللہ پاک نے فرمایا سب تو بڑی بات ہے، تسی بڑے بڑے پروفیسر ڈاکٹر بیٹھے ممتنی لکھ دے ویری گڈ، پرچہ ویکھیا انہیں آکھیا ویری 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 گڈ، کڈی وڈی گل، انہیں شاباش دتی، شاباش دین عربی صلاۃ آندی، اے درود جڑا دا معنی کی ہے، درود نہیں آکھنا، دال تے زبر پڑی تو بالکل کافر ہی ہو جائے گا، اور فصل کٹن آندے، پیش پڑھنی درود، درود شاباش دینا، تعریف کرنی، تحسین کرنی، بلے بلے کہنا کہ واہ 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 جو تو کرتا ہے کوئی نہیں کر سکا، ایڈی وڈی گل ہے۔ اس تو اللہ تعالیٰ جدو آکھیا اللہ اور وہ فرشتے حضور نو شاد ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ابو العالیہ تابعی دا لکھا انہیں آکھیا جدو انہیں صلی علیہ تو معنی کی ہے احسن علیہ السلام،
کہ بہت اعلیٰ تعریف کر، اللہ شاباش دے پر کمال درجے. تو اللہ نے کہا بندیاں کی شاباش دینی؟ میں شاباش دینا کہ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو کیتا کوئی کر سکتا. ادھا دا کارنامہ تاریخ عالم کسی نے بخایا؟ مصطفیٰ اندر ہرا خلبت گزید روزگار تازہ آفری. غار ہراج گیا تو رب نے کلام ہو دیتا جنہیں ایک نیا جہان جدا آئین ہی بدل گیا. غلامی دی بجائے آزادی ہو گئی. امیر آدمی ظلم دی بجائے اپنی دولت غریباں دین لگ پائے. عورتوں سے ظلم ہونے دی بجائے انہوں نے ماں پہن سمجھ کے لوگ انہوں نے جنت دا دروازہ سمجھنے لگ پائے. روزگار تازہ ایک ایسا جہان حضور نے پیدا کرتا جدا آئین نواں طریقے ہی نویں. ایڈا وڈا اللہ تعالیٰ دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فضل کیتا. اس تو اللہ آندا میں شاباش دینا اور میرے فرشتے چرچا کر دے کہ واہ دنیا چہو جا بندہ کوئی نہیں یار. سانوں میں حکم آیا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلم تسلیما. جے ایمان لے آئے جے نا تو پیغمبر خدا تے صلات تین مانے صلات دے وچ ہن آ جائے انہوں پھیلا لیو. بعد پہلا کمالات دا اعلان کرنا جنیاں شانہ اپنیاں اظہار کرنا نعتاں پڑھنیاں تقریراں کرنیاں جلسے کرنے کہ جو مرتبہ حضور نے دا کتاباں لکھو سیرت تے اپنے پیغمبر دا دسو دنیا نو کڈی شان دا مالک ہے. احسن ثنا کرو اعلیٰ تو اعلیٰ تعریف. اور دوجی گل تعریف جدوں ہوئے کسی خوبیاں ہون انسانی فطرت ہے اچھی چیز نہ انسان محبت کردا. پھر گرویدہ ہونا محبت کرنا یہ دوجا معنی. ایڈیاں خوبیاں والے تے پھر دیوانے ہو جاؤ دلوں جانو وہ پیار کرو. اور تیسرا ہے کہ وہ پھر دعائے رحمت کرو. تواڈے پلے کی ہے تسی احسان دا بدلہ کی دینا ہے کہ تسی دین دو گے کیجے تسی رب دی محنت کرو کہ اللہ دے پیغمبر نے جو احسان کیتا جو دین دسیا اے اللہ دا بدلہ تو ہی دے. وہ اپنے کون رحمتاں دے خزانے اتنے جڑے نشاور کر. اے تین مانے درود دے اندر. تو اس تو فرمایا پیغمبر خدا تے درود بھیجو اے تواڈے اعمال. اور یہ صلہ کی ہے؟ فرمایا نبی تواڈیاں نہ دعاؤں دا محتاج نہیں انہوں اگے رب بہت دے رہا. یہ اپنا فائدہ تو اللہ من صلی اللہ علیہ واحدۃ صلی اللہ علیہ وسلم. کمال کر دیتی اللہ دے پیغمبر فرمایا تہاڈا بیڑا پار ہوندا. میرے سے جدوں ایک واری کوئی درود پڑھدا اللہ تے 10 واری کردا اور 10 دے گناہ معاف کردا 10 درجے بلند کردا. اور نال یہ بھی کہتا ہے ان اول الناس بھی یوم القیامت اکثر عمر یاسرات. دن قیامت دے سارے تو جڑے میرے امتی وہ ہونے جڑے میرے سے درود شریف زیادہ پڑھنے. درود انہیں پڑھنا جہاں دل حضور دے احسان دا خیال جنہوں پتہ ہے کہ اس نبی دے ذریعے سانوں کی کچھ ملیا وہ منہ اپنے آپ ہی چھلکنا صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ آپ پہ رحمتہ کر سانوں یہ دین دسیا. اس تو فرمایا وہ دن قیامت دن میرے نیڑے ہونا وہ آئے وہ ایمان دس رہا ہے. اور نال فرمایا البخیل الذی بذکرہ فلم یصلی علیہ. بڑا بدنصیب نکلیا کم بخت جہے سامنے یار میری گل ہوئی کسی نہ کسی بہانے ذکر میرا آیا مگر دی زبان سے میں درود نہ نکلا. اس نے کیا ہی نہ علیہ الصلوۃ والسلام یا صلی اللہ علیہ فرمایا بخیل نکلا. اور نال حضرت حسین فرماؤندے نانا جی نے آکھیا کہ جن نے یار حضور دا ذکر سنیا اور درود نہیں پڑھیا وہ جنت دا رستہ بھول گیا غلط رستے سے پی گیا. جنت نوں جا رہا سی کہ رستہ صرف زبان ہی ہلا دینی سی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیندا علیہ الصلوۃ والسلام کہہ دیندا. اس موقع تے مینوں یاد آوندا بہت بڑے عالمی ہوئے اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ روح البیان لکھی قرآن کی تفسیر تو لکھ دے. ایک آدمی نو سلطان محمود غزنوی نے بڑا کام سی 1000 روپیے کا مقروض سی. اس میں 1000 بھی بڑا بوجھ قرضہ بڑی لانت. غریب بڑے ترلے لوے بھی کسی طرح قرضہ لوے میں مر نہ جاواں قرضہ سر سے گل کوئی نہ بنے. اخیر خواب ویکھیا انہیں رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت ہوئی. حضور نے آخیا محمود سبکتگین کو بیٹھ محمود نے میرا انہوں قرضہ ادا کر. انہوں نے آخیا حضور نشانی پوچھوں گا. آپ نے فرمایا تو کہہ دی کہ تو صبح شام 60,000 میری میرے سے درود پڑھتا. اس گل کا کسی نہیں پتا مینوں پتا اللہ دے فرشتے میرے تک پہنچاؤں دے آپ پہ انہیں من دینا. چنانچہ نے جسے پیغام بھیجا اور ملیا دسی گل نشانیوں نے پوچھی انہیں دسیا انہیں اندر بلا لیا گل ساری سنائی. جڑے کول بیٹھے نال حکم دیتا قرضہ بھی 1000 روپیہ ادا کرو 1000 اور دیتا. خوش ہو کے کہ حضور کی زیارت ہوئی ہے اور آپ نے کیا محمود کو جا. درباریاں نے پوچھا سلطان اسی ویکھ لے 60,000 ہوئی کدوں تو درود پڑھنا. یہ کس طرح تو اس گل سچا من لیا. کیا یار عالماں کو میں سنیا سی اور اس گل حضور نے سچا کر کہ 3 باری اگر سون والے پڑھے اور 3 باری جناب صبح اٹھ کے پڑھے تو اس طرح جی ہوں 30,000 باری سویرے پڑھیا تو 30,000 باری شام کو پڑھے. اس پاروں میں وہ درود شریف پڑھنا وہ برکت نہیں. حضور نے آخیا کہ وہ 60,000 باری پڑھنا. اور یہ تو پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام جی خبر دیتی کہ اللہ دے کچھ فرشتے صرف اس تو گشت کرتے ہیں کہ جڑے میرے امتی سلام کہیں میرے تک پہنچا دیں. مینوں خبر دیں کہ فلاں امتی سلام کہہ رہا بڑی وڈی گل اللہ تعالیٰ کی طرف سنبھے انعام ہے. تو رب العالمین نے موقع دیتا مینوں تانوں سارن ایڈے عظیم اور بلند مرتبہ پیغمبر دا دامن ساڈے ہاتھ
کوئی پیغمبر جڑا ایڈی شان والا نہیں جنہ حضور نے سانو یہ نبی دیتا. اس تو دعاواں چاہتا بھی سویرے جاگو تو اسے کہ الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ولم یجعلنی من سائر الامم. شکر ہے اس خدا دا جن نے مینوں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی امت پیدا کیتا کسے ہور چ نہیں کیتا. یہ بھی شکر ادا کرو اور یہ شکر دے طور ہی نا ہور تسی کی معاوضہ دینا. درود شریف دا کلمہ کہہ جا کرو, درود پاک جڑا ہے دہرا دیا کرو. اللہ خوش ہو جاتا ہے, وہ فرشتے خوش ہوندے, اللہ دے رسولاں دے دن قیامت دے نیڑے ہوئے گا اور میں تیری سفارش کروں گا کہ میرے حق سے درود پڑھتا رہا, میں تیری سفارش کروں. اے سمجھو جڑے پرا گندا اور منصر بات کھل رہی ہیں ادھر ادھر وچے نکل گئی ہے گیا جنہ جو کلی کلی ہے بیت کے علیحدہ دا خطبہ رسول اللہ دا حق ہے میں ادا نہیں ہو سکتا. مگر میں آخر تے ہی کہاں میں زیارت نصیب ہوئے مدینہ منورہ جانا تو نصیب ہوئے بڑی گل ہے. ساڈے اسلام دے اندر بہت بڑے نے ابن جبیر ہے, یہ سپین چوں نکلے اور یہ بیچارہ ساری دنیا پھریا. ابن بطوطہ کی طرح انہیں بڑی سیاحت کی پھر اپنے حالات لکھے جیسے تو مدینہ شریف جدوں گیا تو رات دا وقت سی, دوروں ہی پھر روضہ اثر دیاں بتیاں جڑیاں سے بڑیاں اقول و وارست بالنیر لالا سراج الہدا کا نار آندا رات دے وقت جدوں میں روشنی ویکھی اقول و وارست باللیل نارن لالا سراج الہدا کا نار کہ میں اپنے دل میں آخیا یار روشنی دا جڑا سی ہدایت دا سورج چمک اٹھیا, حضور دا روضہ نظر آ گیا. اس میں آندا وحینا دنونا لفرض السلام کہ سرن الخطا ورد الکار. جب اسی پھر سلام لی گئے اسے پھر سر سے ادب تاری ہو گیا, پیر سارے نیڑے نیڑے ہو گئے, تیز نہیں چلے تھوڑے تھوڑے پیر نیڑے ایسا اسی جا رہے ہیں پر ادب لا فما نرفع طرفا الا انکسارا ولا نرفع. جب اسی جانے ہیں پھر نہ جیسے اپنی اکھاں نوں کھلا چھڈیا بھائی ادھر ادھر ویکھن نظراں نہیں ہیں اور نگاہ چکائی ہوئی سوا اننا لم تکاینا بد موہا غرابت. ہاں ایک گل تسی بے بس ہو گئے اکھاں تے قابو نہیں رہا, وہ پھر دارو دار رو پئی آنسو بہ کہ میرے جیسا بدنصیب اور ایسا امتی حضور کے دربار سے حاضر. اس تو اللہ دے رسول دے بارے سے جو آیات پڑھیاں خلاصہ ہے میں اپنے آپ نو تانوں سارے نوں کہنا چاہنا رسولاں نوں پہچانو, انہاں دا صحیح مرتبہ جڑا من کے وہ دے مطابق کار کرو. اگلا جڑا نا کہ حضور دے پھر حق کی ہن وقت نہیں رہا وہ انشاءاللہ اگلے خود اگلے ٹکڑے جڑا اللہ دا کہ اس نبی نے ہن کرنا کی ہے تسی اگلے جمعے انشاءاللہ زندگی ہوئی تو پھر لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ وصیلا. اس ٹکڑے دی انشاءاللہ وضاحت کرنی. اللہ توفیق دے اہل ایمان دی محبت اور زیادہ کرے جس طرح دی محبت کر دے. محبت غنیمت ہے, شکر ہے گیا گزرے دور کی رسولانہ پیار ہے مگر انہوں صحیح راہ تے چلانا چاہیے, چینل صحیح ہونا چاہیے کہ محبت جڑے وہ صحیح حق ادا کرو. ایویں جلوس وغیرہ کٹ کے ٹنیاں وغیرہ لا کے بعد جو ساریاں سار سور دنیا جی شیعہ لوگ تازی ہے کوئی حق ادا کرو. امام حسین دا کرنا یا رسول اللہ دا کوئی کم کرو جنہاں نام دی روح پاک نو خوشی ہوئے, انہاں دے مشن نو کوئی فائدہ ہوئے, دین غالب آوے, اسلام دا کوئی ساڈے گھراں چ روج ہوئے. ایویں شغل میلے دے کام لاہو لاب دینے دا کوئی فائدہ نہیں. تو انشاءاللہ اگلا خطبہ رہتی ہے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد علیہ صحبہ اجمعین. اللہ اکبر الحمدللہ وسلام علی عباد الذین. کاشف بیٹے نے آخیا وہ سلطان محمود والا درود شریف رہ گیا, ٹھیک ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد مختلف الملوان وتعاقب الاسران وکر الجدیدان وسکر الفرقدان بلغ روحہ وارواحہ لبیت من التحیت والسلام. مختلف الملوان جب تک دن اور رات آندے رہن, کر الجدیدان نیا دن نئی رات آوے, اور اسران زمانہ بدلتا رہے صبح شام, اور آسمان دے ستارے اپنی جگہ تے قائم رہیں. اللہ انہوں تک یعنی جب تک جہان قائم ہے میری طرفوں رسول اور آپ دی روح تک لکھاں درود و سلام جڑے پہنچ دے رہن. توفیق دے رب جس رنگ جی پڑھ سکتے درود شریف پڑھو, اللہ قبول فرمائے. سارا جو نا اقبال تیرے دیش کا کیا ہاتھ ہو یہ رکھ لو انشاءاللہ اگلے جمعہ پھر. تحریک اسلامی کا اجتماع پرسوں بروز 1000 مرخہ 27 وقت 9:30 بجے شروع ہوگا. احباب شرکت فرمائیں. جنوری کا ماہ نامہ عفت قاری فقیلا صاحب سے حاصل کریں, قیمت 35 روپے. کئی حضرات اسلامی ڈائری مانگ رہے تھے وہ بھی قاری صاحب سے مل سکی. اچھا پچھلے جو ہیں ساتھی آئے بلکہ کئی دیر تو آ رہے بیٹھے, انہیں مسجد کی جگہ نہ لئی ہے مسجد بنا رہے.
اور مسجد ایسی جگہ سے واقعی اتنے ضرورت ہے تو بغیر چارہ نہیں. اللہ توفیق دے کہ زیادہ سے زیادہ اے دن خوشی دا کر دیو. اور اس بات میں اپنے ذہن چ رکھ لو دن ثابت ہے یعنی شہاب جس زمانے دیتی ایک میل سی چنگ جی آدھا اس ایک ماسٹر احمد علی چٹ پہ جی میں ملنا چاہنا. جدو آیا انہوں نے آخیا میں ایک پرائمری اسکول کا ٹیچر ہوں پہلے کوئی شاید ریٹائر ہو چکا بچیاں دونوں کی شادی کرنی تو حضور نے آخیا تجار انہیں بھی درود شریف کا حوالہ دیتا تو اس آندا ہے اپنے صحاب پہلا میرے دل چاہے لوگ میں ٹونگر چاڑیں دے مگر پھر بڑی پتے کی گل گئی کہنے لگا بعد میں اپنے دل میں ملامت کی لکھ لانت چرتے یار اگر جھوٹ ہی بول رہا نہ کہ لے رہا تو امتی اخوانا انہیں رسول اللہ کا حوالہ دیتا تیرا. اور بعد پھر 2 مربع زمین انہوں دیتی انہیں بچیاں دی شادی کر رہی تو پھر اگے چلا گیا صدر ایوب کو. ایک دن رجسٹری چلی گئی جیسے انہوں نے لکھا میرا کام ہو گیا میں حج بھی کر رہا بچیاں دی شادی ہو گئی میں 2 مربع نہیں چاہیے میں حکومت کو واپس کرنا. تو میں صدر ایوب نے وکھایا تو حیران ہو کے انہیں آخیا شہاب دنیا یہو جہے لوگوں پر رکھا ہے اسی دنیا کے کتے کی ہے میری زمین انہیں چھڈ دی بھی لوڑ نہیں مینوں. اس تو اللہ کے رسول کا دن سمجھ کے تسی زیادہ سے زیادہ مسجد کا تعاون کرو. اللہ قبول فرمائے. مسجد دین دا مرکز ہے کسی جگہ بھی قائم ہوگی انشاءاللہ قیامت تک تو اجر و ثواب ملنا. حصہ لا جاؤ زیادہ سے زیادہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بالکل ٹھیک ہے. مختصر درود صحیح یہ بھی ٹھیک ہے کوئی شک نہیں. لکھنا نہیں آیا اللہ جڑا غلط لکھا مگر چلو. اگر کوئی آدمی خدا کے نام کی قسمیں اٹھا کے لوگوں سے کہے کہ مجھے رسول پاک کی شفاعت نصیب نہ اور اسی طرح کی باتیں بڑھاتے ہیں جو آدمی اسے جھوٹا کہے سمجھ چکا ہے اسے بھی کوئی عذاب کی وعید ہے. ہاں اللہ دے حوالے کرو. اللہ تعالیٰ قرآن سے بھی آخیا جو رسول تیرے کو آؤں تو اسے قسمیں کھا کر کے آدھے اللہ کی قسم تو اللہ دا رسول اللہ نے آخیا جھوٹے رسول تو ضرور ہے یہ جھوٹ بول دے اس سچ بولتا کوئی جھوٹا سی اس بحث کیوں پئی بس سپرد اللہ دے جھوٹے بھی قسمیں کھاندے تو سچے بھی کھاندے. اے قرآن دسدا کہ حضور یا حلفون قسمیں کھاندے جی انہاں کا رسول ہے تو اللہ دا رسول ہے. اللہ نے آخیا واقعی تو اللہ دا رسول ہے تو گل ٹھیک ہے مگر اللہ دسدا ہی تینوں کہ ان المنافقین لکاذبون یہ جھوٹے انہاں دا ایمان کوئی نہیں یہ بے ایمان لوگ ہیں. شروع تو ٹھگ بھی ترے آؤندے. شعر کے نے پتہ نہیں کی لکھتا حسینیت کے لبادے میں ایک آدم کا یزید وقتی بیت سے راز بات ہوا. یہ پیر بگھارا صاحب نے بھی اچھا تبصرہ کیتا جنہاں نوں یزید کہندا سی انہاں نے جفی پا لی ہویا چاہیے نا. اللہ ہدایت ہی دے ایسے کاموں کا کوئی فائدہ نہیں. دین کرو قائم کرو اپنے تے بھی اپنے گھر چ اپنے جنہ تہاڈا علاقہ اثر ہے اتنے کوشش کرو کہ کوئی کام رسول اللہ کی مرضی کے خلاف نہ ہوئے. اے حضور نال اصلی محبت انشاءاللہ اگلے جمعے کا بیان ہوگا کہ حضور دا حق ہی بنتا. اللہ اکبر. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ایک کہتا مسئلہ اے ہم کی پڑھیا جانا وقت کوئی نہیں. اللہ مغفر للمومنین والمومنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات. عباد اللہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون.